اچھا آپ نے ایک ہی شادی کی یا ایک سے زائد شادیاں؟ کیونکہ اسلام میں اجازت ہے، لوگ کرتے ہیں ملٹیپل شادیاں. اگر آپ نے نہیں کی تو کیوں نہیں کی؟ اس طرح میٹرک تک پہنچتے پہنچتے کوئی 9 اسکولوں میں پڑھا ہے. اچھا. تو اس وقت ہمارے گھر میں تو سب سے جو کم عمر کی ہے، چھوٹی ہے، وہ فاطمہ ہے. ماشاء اللہ. تو ہم ان سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ان کا زیادہ خیال رکھتے ہیں. تو ظاہر ہے پولیس نے پکڑا تھا تو ہمارے ساتھ تو کوئی کپڑوں کا وغیرہ نہیں تھا. تو وہاں ڈیالہ جیل میں جاوید ہاشمی صاحب تھے. ہم 4 بھائی ہیں، ہمارا ایک مشترکہ گھر ہے. السلام علیکم جی، میرا نام حافظ احمد ہے. آج ہم اپنی پہلی پوڈ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمیں ٹائم دیا ہے امیر جماعت اسلامی محترم جناب سراج الحق صاحب نے. ان سے ہم کچھ دل کی باتیں کریں گے، کچھ ان کے بچپن کی باتیں کریں گے، کچھ زمانہ طالب علمی کی باتیں کریں گے، تھوڑا بہت پولیٹکس پہ بھی آئیں گے، ہلکی پھلکی بات ظاہر ہے وہ بھی ضروری ہے، لیکن مینلی ہم ان کی ذات کے حوالے سے، ان کے انٹرسٹ کے حوالے سے بات چیت کریں گے. سراج صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت عنایت فرمایا. مہربانی. تھوڑا سا اپنے بچپن کے بارے میں بتا دیں. یہ تو لوگ جانتے ہیں کہ آپ کے پی کے میں لوئر دیر میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم وغیرہ کہاں سے حاصل کی اور کالج وغیرہ کیا وہیں پہ تھا یا اس کے بعد آپ کسی بڑے شہر میں موو ہو گئے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچپن تو یہی ہے، پہلے میں 1 دن کا تھا، پھر 2 دن کا ہوا، پھر 1 سال کا تھا، پھر 3 سال کا، پھر 5 سال کا، اور اب 60 سال. ٹھیک ہے. جی ہاں. اس طرح پہلے پرائمری میں تھا، پھر مڈل، پھر ہائی، پھر یونیورسٹی سے فارغ ہوا. ٹھیک ہے. اور میں نے ایک نہیں بہت سارے سکولز میں پڑھا ہے. چارسدہ میں، اس کے بعد اپنے گاؤں کے سکول کاکس میں، پھر پڑوس کے سکول مسکینی میں، پھر مایار میں، پھر حاجی آباد میں، پھر تمرگرہ ہائی سکول میں، ملاکنڈ تانا ہائی سکول میں، خال ہائی سکول میں، پھر لال قلعہ کے ہائی سکول میں. تو اس طرح میٹرک تک پہنچتے پہنچتے کوئی 9 اسکولوں میں پڑھا ہے. اچھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ اسکول میں کوئی مسئلہ تھا یا آپ نکل آتے تھے اسکول؟ نہیں، اسکول کا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ میرا ہی تھا. اچھا. اس میں اسکول کی کوئی غلطی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور نہ اساتذہ کی غلطی ہے. میں اپنے وجہ سے 9 اسکول تبدیل کر گیا ہوں. ٹھیک ہے. پہلے تو میں والد صاحب کے ساتھ رہتا تھا، تو ان کا کام کبھی ایک علاقے میں کبھی دوسرے علاقے میں، استاد تھے، مدرس تھے. لیکن 8ویں کلاس میں اسلامی جماعت طلبہ میں آیا. تو پھر تنظیم کے خاطر، اپنے نظریے کے خاطر، انقلاب کی تلاش میں حاجی آباد میں تھا اسکول ہے یہ، پھر وہاں سے دوسرے ضلع میں جانا پڑا تانا، پھر وہاں سے تملگرہ ہائی اسکول آنا پڑا، پھر وہاں سے خال ایک ہائی اسکول ہے وہاں جانا پڑا، اور آخر میں چلتے چلتے لال قلعہ ہائی اسکول سے میں نے میٹرک پاس کی. تو اس طرح یہ جتنے اسکول میں نے چینج کیے ہیں تو یہ کسی جبر کی وجہ سے نہیں. ٹھیک ہے. مرضی سے، اپنی تنظیم کی خاطر. اسلامی جماعت طلبہ میں شامل تھا تو اپنے ناظم کے کہنے پر، اپنی تنظیم کی ضروریات کی بنیاد پر. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کل کتنے بہن بھائی ہیں اور آپ کا کون سا نمبر ہے بہن بھائیوں میں؟ میں سب سے بڑا ہوں. اچھا، ماشاء اللہ. اور ہم 4 بھائی ہیں، 2 بہنیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، شادی کا بتائیے کہ آپ کی شادی کس عمر میں ہوئی تھی اور کیا لو میرج تھی یا ارینج میرج تھی؟ 1992 میں شادی کی تھی، جب میں یونیورسٹی سے فارغ ہو گیا، تعلیم سے فارغ ہو گیا، جمعیت سے بھی فارغ ہو گیا تھا. واقعی تو یہ سوال ہی الٹا ہے کہ ارینج شادی تھی یا محبت کی شادی تھی. اس لیے کہ شادی جو ہے نا، یہ معاملہ ہے تقدیر کا. اور آپ کی پیدائش سے پہلے جس طرح آپ کی عمر، آپ کے کھانے پینے رہنے کے بارے میں، اسی طرح شادی کے بارے میں بھی انسان کا سب کچھ تو شدہ ہوتا ہے، باقی تو اسباب ہوتے ہیں. باقی اگر کوئی آپ سے کہیں کہ میں آپ پر آپ کے امی سے اور والد سے زیادہ مہربان ہوں، یہ بالکل جھوٹ ہے. اس لیے کہ والدین کی کل کائنات
ان کی اولاد ہوتی ہے. اور میں اپنے نئی نسل کو یہی نصیحت کرتا ہوں کہ ہمیشہ اپنے والدین پر اعتماد رکھے. وہ آپ کے لیے اچھا سوچتا ہے, آپ کے خاطر ہی وہ جیتے ہیں. اور راتوں کو آپ کی ماں اٹھتی ہے, آپ کے لیے دعائیں مانگتی ہیں, دن بھر پھر آپ کے انتظار میں رہتی ہے. والد آپ گھر میں سوتے ہیں لیکن وہ دھوپ میں مزدوری کرتا ہے, دفتر میں کسی باس کا ڈانٹ ڈپٹ برداشت کرتا ہے آپ کے خاطر. اب جب فیصلے کا وقت آتا ہے تو میرے خیال میں ان کو چوائس دینا چاہیے. وہ ہمیشہ آپ کے لیے, آپ کا فیصلہ جذباتی ہو سکتا ہے جس پر ہمیشہ آدمی بعد میں پشیمان بھی ہوتا ہے. تو میری بھی شادی جو تھی وہ میرے والدین نے ارینج کیا تھا, اس لیے ارینج شادی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. بغیر ارینج کرنے کے تو کوئی کام نہیں ہوتا ہے. اور ہم اس پر 100% مطمئن ہیں, خوش ہیں. میں خود اپنی مرضی سے کرتا تو شاید اتنا اچھا فیصلہ نہ کرتا جتنے میرے والدین نے میرے حوالے سے کیے. تو آپ کی شادی فیملی میں تھی یا آؤٹ آف فیملی شادی ہوئی؟ میری شادی فیملی میں کی اور میرے والدہ کی رشتہ داروں میں تھی. ٹھیک ہے. اور بچے کتنے ہیں آپ کے, بیٹے بیٹیاں؟ اور میرے کیا 4 کرتے ہیں؟ بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ. اور میرے 3 بیٹے ہیں. ان کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے؟ مطلب ہر ماں باپ کا آف کورس اچھا رویہ ہوتا ہے, کیا دوستی ان کے ساتھ کر کے رکھتے ہیں؟ وہ آپ سے اپنے معاملات بھی شیئر کرتے ہیں یا وہ اس میں رہتے ہیں کہ نہیں, ظاہری بات ہے آپ ایک مصروفیت بھی ہوتی ہے کہ آپ کو اتنا ٹائم ہی نہیں مل پاتا کہ بچوں کے ساتھ, یا کوئی خاص بچہ بیٹا یا بیٹی جو آپ کے بہت قریب ہو یا جس کے آپ بہت قریب ہوں, باقیوں سے ذرا ہٹ کے ہو کچھ؟ دیکھیے, میرے لیے بچوں کے ساتھ دوستی کے علاوہ اور کوئی چوائس ہی نہیں ہے. اچھا. ہاں جی, اس لیے ہمارے گھر میں کافی آزادی بھی ہے. ہم ڈسکشن بھی کرتے ہیں, ہم ایک دوسرے سے اختلاف بھی کرتے ہیں. اور یہ ماحول ہم نے مہیا کی ہے اس لیے کہ ایک ڈپریشن کے ماحول میں کوئی اصلاح اور تربیت نہیں ہوتی ہے. لہٰذا موجودہ ماحول میں تو جس طرح بچوں کو چاہیے کہ اپنے اولاد کو ٹائم دے دیں, ویسے ہی اولاد کو بھی چاہیے, والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے اولاد کو ٹائم دے دے اور ان کے ساتھ اچھا ماحول بنا لے. یہ ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ویسے تو یہ کہنا بھی مناسب نہیں ہے کہ مجھے فلاں بہت زیادہ عزیز ہے, لیکن ایک فطرت ہے انسانی معاشرے کا کہ جو سب سے کم عمر اولاد ہو وہ والدین کو زیادہ پسند ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ زیادہ محبت اور تربیت اور پرورش کا محتاج ہوتا ہے. اگر آپ نے اس کو بڑوں کی طرح سلوک کیا تو وہ محروم رہ جائے گا. اس لیے ہم چھوٹے تھے تو ہم سے بھی والدین نے پیار کیا, اب کوئی اور چھوٹا ہے تو ہم ان سے بھی پیار کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جب علیحدہ گھروں میں جاتے ہیں تو والدین سب سے زیادہ چھوٹے بچے کو ساتھ رکھتے ہیں یا ان کے ساتھ رہتے ہیں, اس لیے کہ وہ زیادہ سرپرستی کا محتاج ہوتا ہے. تو اس وقت ہمارے گھر میں تو سب سے جو کم عمر کی ہے, چھوٹی ہے, وہ فاطمہ ہے ماشاءاللہ. تو ہم ان سے زیادہ پیار کرتے ہیں, ان کا زیادہ خیال رکھتے ہیں. ماشاءاللہ. میری چھوٹی بہن کا نام بھی فاطمہ ہے اور وہ بھی گھر میں سب سے چھوٹی ہے اور اس کا بھی یہی ماحول ہے. اچھا, آپ نے ایک ہی شادی کی یا ایک سے زائد شادیاں؟ کیونکہ اسلام میں اجازت ہے, لوگ کرتے ہیں ملٹیپل شادیاں. اگر آپ نے نہیں کی تو کیوں نہیں کی؟ اب تک تو ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کا سوال بھی اگر بعض لوگوں نے سنا تو ان کو غصہ لگ سکتا ہے. بہرحال میرا یہ خیال ہے کہ 4 کی اجازت تو اللہ نے تو دی ہے, لیکن حکم تو نہیں دیا ہے بالکل کہ آپ نے ضرور ایک کے علاوہ 2, 3 اور 4 پہ جانا ہے. 4 کی اجازت اس لیے دی ہے کہ بعض اوقات انسان کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک خاندان میں, فرض کرے بڑا خاندان ہے, گھر میں بہت زیادہ کام ہے, آپ کے بہت زیادہ مہمان آتے ہیں, یا فرض کرے کسی گھر میں اولاد نہیں ہے
تو مختلف وجوہات کی وجہ سے، چونکہ اسلام میں تنگ نظری نہیں ہے، تعصب نہیں ہے، دین فطرت ہے، اس لیے اس نے یہ چوائس تو دیا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کا بس چلے یا نہ چلے، حالات ٹھیک ہو یا نہ ہو، بس آپ نے 4 شادیاں ہی کرنا ہے اور اپنے گھر میں وہ ماحول بنانا ہے جس کا ہر لمحہ ایک پلاسی کا میدان ہوتا ہے. جی جی. اچھا، آپ ماشاءاللہ پورا پاکستان پھرتے ہیں، پوری دنیا میں جاتے ہیں. کس علاقے کے لوگ آپ کو لگا کہ یہ لوگ زیادہ مخلص ہیں، اور کس علاقے کے کھانے آپ کو زیادہ پسند ہیں؟ دیکھیے، پہلے تو کھانے کی بات کرتے ہیں، یہ بہت عام ہے. جی جی. کھانا تو وہی پسند ہوتا ہے جب آپ کو بھوک ہو. بالکل. اور بھوک لگی ہو تو جیسا بھی کھانا ہو آپ کو پسند آئے گا. اگر آپ کو بھوک نہیں ہے تو آپ کے لیے کوئی بہت زیادہ تیاری بھی کر لے تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا. اس لیے حضور علیہ السلام کی سنت بھی یہی ہے کہ یعنی بھوک لگ جائے تو کھانا چاہیے، اوور لوڈ نہیں کرنا چاہیے. بالکل. آج کل کا مسئلہ یہی ہے، جو جتنی بیماریاں ہیں، شوگر کی ہیں یا ڈپریشن کی ہے، معدے کی بیماریاں ہیں، کم کھانے کی وجہ سے نہیں ہے، زیادہ کھانے کی وجہ سے ہے. اور کسی بھی بیمار کو ڈاکٹر نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ آپ ذرا زیادہ کھانا کھایا کرے، یہی نصیحت ہے کہ کم کھایا کرے. تو اس لیے ہر کھانا جب انسان کو بھوک لگے وہ اچھا ہوتا ہے. باقی پاکستان کے ہر علاقے میں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں. کوئی ایک علاقہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کہیں کہ یہ سارے اچھے لوگ ہیں، اور کوئی اور علاقوں کے وہاں کے لوگ سارے برے ہیں. ایک ماں باپ کے بچوں میں بھی مختلف المزاج لوگ ہوتے ہیں. بالکل. تو بستیوں میں، علاقوں میں تو ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں. بہرحال بحیثیت مجموعی پوری دنیا میں پاکستان کے لوگ سب سے اچھے لوگ ہیں. بالکل. ملنساز ہے، مہمان نواز ہے، اور میرے خیال میں ہسٹری میں واحد ایسا ملک ہے جس میں سب سے زیادہ مہاجرین آئے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، اس کو برداشت کیا ہے. یہ واحد قوم ہے جس نے ہمیشہ دنیا کی کسی بھی مسلمان پر تکلیف آیا ہو اس کو اپنا سمجھتے ہیں. پاکستان کے لوگ بہت اچھے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان کو اچھے حکمران اب تک نہیں ملے ہیں، اچھی حکومت نہیں ملی ہے، ان کی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا ہے، جو پوٹینشل ہے اس کو استعمال نہیں کیا ہے. لیکن ہے بہت باصلاحیت اور بہت اچھے لوگ. اس لیے کہ ایک تو مدینہ کی ریاست تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنائی تھی کلمے کی بنیاد پر، لیکن کائنات میں دوسری ریاست تو صرف پاکستان ہے. بالکل. اور نام بھی بہت اچھا ہے، پاکستان، پاک لوگوں کا ملک. بالکل. اچھا، پھر بھی کوئی خاص، ہم آپ نے جو ابھی جواب دیے اس میں سے ہم انشاءاللہ آپ سے اس پہ بھی بات کریں گے، تھوڑا سا پولیٹکس پہ بھی آئیں گے. کھانے میں کوئی خاص ڈش آپ کو پسند ہو، یا آپ خود بھی کچھ بنا لیتے ہیں، کوئی خاص ڈش بنا لیتے ہوں یا جو آپ کو پسند ہو، اس کے بارے میں کچھ بتائیے پلیز. دیکھیے، جب آپ نے ہمیں مہمان بنانے کا فیصلہ کیا پھر میں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے کہ آپ کو کیا پسند ہے. آپ مجھ سے پوچھتے ہیں، کرنے کا کوئی ارادہ نہیں لگتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے اپنے علاقے کا جو مکئی کی روٹی ہے جی وہ بہت اچھی ہے. پھر ہمارے اپنے علاقہ دیر کا جو چاول ہے وہ بہت لذیذ اور مزیدار ہے. تو شاید ہر کسی کو اپنے علاقے کا جو غلہ ہے وہ اچھا لگے. بالکل. لیکن ہمارے جو ٹھنڈے علاقے ہیں، چترال کا، دیر کا، گلگت بلتستان کا، قدرتی طور پر یہاں کا جو گندم ہے، مکئی ہے، یا یہاں کا جو پل ہے وہ بہت لذیذ ہوتا ہے. آپ سیب کو لے لے، آپ شفتالو کو لے لے، آپ اڑو کو لے لے، آپ خرمانی کو لے لے، آپ اخروٹ کو لے لے، اس طرح آپ مالٹا کو لے لے. تو پوری دنیا میں نے کوئی ایسا پل نہیں دیکھا ہے جس طرح ہمارے ان علاقوں میں ہے. اور جو ذائقہ یہاں کے اناج میں ہے، گندم میں، مکئی میں، چاول میں، ساری دنیا میں گھوم پھر کر میں نے دیکھا ہے، ایسا ذائقہ بھی کہیں نہیں ملا ہے. اس کی وجہ یہاں کا موسم ہے، یہاں کا ٹھنڈا پانی ہے، خاص کر جو چشمے کا پانی ہے اس سے جو چاول
پیدا ہوتی ہے وہ بہت زیادہ لذیذ اور مزیدار ہوتی ہے. اور آپ خود کچھ بنا لیتے ہیں کھانے میں یا گھر میں ویسے کوئی ہاتھ بٹاتے ہیں کبھی کام کاج میں اگر کبھی وقت مل جائے تو, کچن میں خاص طور پہ؟ احمد اتنا اختیار ابھی ہمیں نہیں ملا ہے کہ کچن میں جا کر اپنے مرضی کا کھانا پکائیں, اس لیے کبھی کبھار گھسنے کی کوشش تو کرتے ہیں. اچھا. ہاں, لیکن چند لمحوں میں وہاں سے نکلنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ کچن میں جس کی حکومت ہوتی ہے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں کوئی اور بھی مداخلت کرے. ٹھیک ہے. کوئی بھی نہیں چاہتا ہے, لیکن بہرحال کچن میں تو ایک خاص طرح کی حکمرانی ہوتی ہے. بالکل. تو بہرحال کم ہی ایسا اتفاق ہوا ہے. البتہ جب ہم ہاسٹل میں ہوتے تھے یونیورسٹی کے زمانے میں, کالج کے زمانے میں, تو اپنے لیے خود پکاتے تھے اور تیار کرتے تھے. چائے بھی خود پکاتے تھے, سالن بھی خود تیار کرتے تھے. زبردست. اچھا, آپ پورے ملک میں سفر کرتے ہیں, ظاہر ہے ابھی تو آپ کے ساتھ ڈرائیور گاڑی وغیرہ ہر چیز, لیکن کیا کبھی آپ کو خود بھی شوق ہے ڈرائیونگ کا, یا ڈرائیونگ کرتے ہیں خاص طور پہ لانگ روٹ پہ آپ کا دل کرو جی میں خود ڈرائیو کروں گا اور کوئی ساتھ نہ دے میرا؟ بہت دل کرتا ہے, خاص کر موٹر سائیکل کی سواری. اچھا. موقع کم ملتا ہے, لیکن بس کبھی کبھار چاہتا ہوں کہ موٹر سائیکل پہ لمبی سواری کروں, اس لیے کہ موٹر سائیکل پر تقریباً 11-12 سال میں نے مسلسل سواری کی. 1980 سے لے کر 91-92 تک, تو پشاور سے سوات تک, دیر تک, اور ڈر اسماعیل خان تک, اور ہزارے تک. کیونکہ میں اسلامی جی میں طلبہ خیبر پختونخوا کا ناظم تھا, تو پورا صبح میں اپنے موٹر سائیکل ہی سے کور کرتا تھا. اچھا. تو آج کل بھی مجھے بہت شوق ہے موٹر سائیکل چلانے کا, لیکن موقع کم ملتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پاکستان میں عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ کسی عہدے پہ ہوتا ہے, کسی پوسٹ پہ ہوتا ہے, تو وہ اس اپنی فیملی والوں کو, رشتہ داروں کو بھی اس فیلڈ میں لے آتا ہے. پولیٹکس میں ہے تو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہے. تو آپ کے جو بہن بھائی ہیں, یا خاص طور پہ بھائیوں کی اگر ہم بات کریں, یا آپ کے بھانجے بھتیجے, آپ نے ان میں سے کتنوں کو گورنمنٹ جاب لگوائی جب آپ وزیر رہے, یا کتنوں کو آپ جماعت اسلامی میں اس کو پشاور کا ناظم بنا دیا, اس کو سیالکوٹ کا بنا دیا, کتنے لوگوں کو آپ لے کے آئے ہیں؟ دیکھیے, میں نے اپنے ورکرز, اپنے علاقے کے لوگوں کو, یا جہاں میں خیبر پختونخوا میں سینئر منسٹر تھا, فائنانس منسٹر تھا, تو سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو ہماری وجہ سے فائدہ تو ملا ہوگا, لیکن یہ میرٹ پر, صلاحیت کی بنیاد پر, اور کبھی بھی اپنے ضمیر پر یہ بوجھ نہیں بنایا کہ ایک کو پیچھے کر کے دوسرے کو آگے کر لوں. ایک بار مجھے یاد ہے کہ میرے ایک سیکرٹری نے مجھے مجبور کیا کہ اس لڑکے کو ذرا آگے کیا جائے اور ان کو نوکری دی جائے. کوئی 11-12 افراد کا ایک لسٹ بنا تھا, لیکن جب میں پھر جا رہا تھا, چکدرا ایک پل ہے وہاں, جب میں پہنچا, گاڑی کڑا کر کے اپنے سیکرٹری کو ملایا, اور میں نے کہا کہ جس کا جو بھی نمبر ہے اس کو اسی جگہ پر رکھ لیں, اس لیے کہ شاید ان کو پتہ نہ لگے کہ ہم اس کو پیچھے کر رہے ہیں یا آگے کر رہے ہیں, لیکن وہ جو اللہ ہے وہ دیکھ رہا ہے. اور اس لیے جس آدمی کو میں نے آگے لایا تھا وہ ہمارا اپنا کارکن تھا, جس کو پیچھے کیا تھا وہ میں نہیں جانتا تھا, لیکن میں نے یہ سوچا کہ ایک سمیع بصیر اور لطیف خبیر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اچھا, آپ نے میرٹ کی بات کی ہے کہ آپ نے میرٹ پہ کافی کام کی اور کوشش کی, اس پریشر کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ آپ سینئر منسٹر ہوں, فائنانس منسٹر ہوں, یا کسی بڑے عہدے پہ ہوں, اور رشتہ دار اور دوست آپ کو تنگ نہ کریں کہ جی پلیز میرا یہ کام کر دیں, یہ کام کر دیں. ان سب کے ساتھ بنا کے رکھنا یہ تو بڑا مشکل کام ہے, پھر اس سب کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ اگر آپ نے ایک اصول بنایا اور آپ نے اس کو توڑا نہیں, اپنے بھائی, بیٹے, رشتہ دار کے خاطر سب لوگ آپ کی اسی اصول کے ساتھ چلیں گے. لیکن اگر آپ نے ایک سوراخ ڈالی اور کسی کے پریشر میں آ کر, یا دباؤ میں آ کر, یا محبت میں آ کر آپ نے اپنی ہی بنائے ہوئے اصولوں کی خلاف ورزی کی, پھر آپ جتنی بھی نصیحت کریں گے اور لوگوں کو رولز اور قاعدے اور ضابطے کا درس دیں گے, لوگ نہیں مانیں گے. ساری دنیا میں یہ رواج ہے جو میں عرض کر رہا ہوں, جی جی, کہ لوگ میرٹ کی بنیاد پر آگے جاتے ہیں, میرٹ کی بنیاد پر پیچھے رہ جاتے ہیں.
ہمارے ملک کے علاوہ. اور یہی وجہ ہے کہ جو یہاں قابل باصلاحیت لوگ ہیں وہ ملک چھوڑ کر باہر چلے جاتے ہیں. باہر ان کو اچھی اچھی نوکریاں ملتی ہے. وہ لوگ پھر یہاں آتے ہیں. میرے ساتھ جہاز میں ایک نوجوان بیٹھا تھا, وہ کینیڈا جا رہا تھا, انجینئر تھا. تو پشاور سے لے کر کراچی تک میں نے ان کو 2 گھنٹے نصیحت کی کہ دیکھیں آپ نے ادھر پڑھا, آپ پر اتنا خرچ ہوا, آپ سے اتنی توقعات ہے, آپ ہمارا سرمایہ ہیں, اب آپ باہر جا رہے ہیں. تو میرے طویل نصیحت کو سن کر اس نے کہا کہ میں نے پلان جگہ اپلائی کی, میرے نمبر سب سے اچھے تھے, پھر پلان گیا, ان کا کام ہو گیا, میرا کام نہیں ہوا. پھر لوگوں نے کہا کہ آپ اتنا پیسہ دے دے تو آپ کا کام ہو جائے گا. پھر لوگوں نے کہا آپ اپنے والد صاحب کو بھیجے تاکہ ان کے حجرے کا طواف کرے تو آپ کا کام ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا مجھے شرم آئی کہ میں والد سے مطالبہ کروں کہ مجھے 15-20 لاکھ روپے دے دے تاکہ میں رشوت میں دے دوں, یا میرے ساتھ جائیں تاکہ میں نے اور ایم پی اے کے گھر کا طواف کر لوں, اپنی ماں ساتھ لے جاؤں اور اپنے باپ ساتھ. انہوں نے کہا یہ میرے غیرت کے خلاف. میں نے وہی ڈاکومنٹ اور کاغذات باہر بھیجے اور 1 مہینے بعد مجھے خط آیا کہ آپ آ کر نوکری شروع کر لے. تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ اب آپ کا کیا فتویٰ ہے, ادھر رہوں یا ادھر جاؤں؟ میں نے کہا بالکل آپ کا جانا بنتا ہے. تو یہ ایک فرد کی کہانی نہیں ہے, بالکل ہزاروں اور لاکھوں کا یہی مسئلہ ہے. اب تو کسی کو یقین نہیں ہوتا ہے. دیکھیے بھرتی ہوتی ہے نا پولیس میں, تو لوگ پہلے سے لیے جاتے ہیں, لیکن ہزار لوگ آ کر ان سے ویسے دوڑ لگواتے ہیں, اور ہر آدمی دوڑتا ہے بڑے شوق کے ساتھ کہ شاید میں آگے نکلوں تو مجھے حالانکہ پہلے سے طے شدہ ہوتے ہیں. یہی ہر ڈپارٹمنٹ کا مسئلہ ہے. تو پاکستان کے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی حکومتوں نے بھی اور اسٹیبلشمنٹ اور فوجیوں کی حکومتوں میں بھی میرٹ کا خیال نہیں رکھا جاتا. یہ دشمن ہے میرٹ کا, اور جہاں میرٹ نہ ہو وہاں صلاحیت کو جگہ نہیں ملتی ہے, لوگ پھر بھاگ جاتے ہیں. تو اس لیے میں اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ جناب آپ کیا کریں گے, آپ تو مجبور ہوں گے. ہم اپنی جماعت کے اندر میرٹ پہ کام کرتے ہیں تو سب لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قابل ترین لوگ سامنے آ جائیں تو راستہ یہی ہے کہ ہم میرٹ کو فالو کریں. آپ کا کوئی ایسا دوست جو آپ کا بچپن کا یا کالج کا دوست ہو جس کو آپ نے بڑا زور لگایا ہو کہ جمعیت میں جماعت میں آ جاؤ, اور وہ نہ آیا ہو لیکن آج بھی آپ کا گہرا دوست ہو, آپ کبھی جاتے ہوں وہاں بیٹھتے ہوں گپ شپ لگاتے ہوں؟ صحیح بات یہ ہے کہ ہم نے جن کے ساتھ ربط رکھا ہے وہ بالآخر آیا ہے ہمارے پاس. وہ میرے ہاسٹل کے دوست ہو, میرے کالجز کے دوست, اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ میرے ساتھ اسکول میں تھے, کالجز میں تھے, وہی لوگ پھر میرے ساتھ جماعت میں بھی آ گئے. پھر ایم پی ایز ہمارے ساتھ بن گئے, کہے تو پھر منسٹر بھی بن گئے. اور آج اگر 55 اور 60 سال کی عمر میں ہے تو بھی ہم اس طرح ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے لوگوں کے ساتھ میری دوستی ہے, بہت قریبی تعلق ہے, جو جماعت میں نہیں ہے, اور ہمیں یہ تعلق رکھنا چاہیے. اس لیے کہ ہمارا دین جو ہے یہ اچھے اخلاق کا نام ہے, اچھے بیہیویئر کا نام ہے, اور اچھے اخلاق اور مثبت بیہیویئر پر کوئی پیسہ بھی نہیں لگتا ہے. لیکن ہم خود بھی تو کسی وقت جماعت میں نہیں تھے, کسی کے اچھے رویے کی وجہ سے ہم جماعت میں آئے. تو اس لیے میں اللہ کے شکر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جس سے ہم نے دوستی کی ہے وہ جماعت کا حصہ بھی بن گیا ہے. اچھا, آپ نے زمانہ طالب علم سے آغاز کیا, اسٹوڈنٹ پولیٹکس ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. آپ بھی کبھی جیل گئے, جس طرح یا تھانے یا جیل جس طرح پکڑے جاتے ہیں, خاص طور پہ اسٹوڈنٹ لائف میں تو ہوتا ہے, پکڑ کے کئی بار گیا ہوں جی. بالکل. تو آپ نے کیسا رویہ پایا, مطلب کیا قانون کے مطابق اس وقت ٹریٹ کیا گیا؟ یا مثلا میں سینٹرل جیل پشاور گیا تو یہ 1996 کا زمانہ تھا, محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی. تو میں نے ارادہ کیا کہ میں یہاں زیادہ وقت ملے گا تو میں یہاں پڑھوں گا بھی. خاص کر مجھے قرآن حفظ کرنے کا ایک شوق تھا. میں نے کہا یہ بھی یہاں کروں گا. علامہ اقبال کی بہت ساری کتابیں ساتھ, یہ بھی میں یہاں یاد کروں گا. لیکن میرے خیال میں وہ کل عرصہ کوئی 36 دن کا تھا. سر اڈیالہ جیل میں رمضان کے مہینے میں جو چیف جسٹس
افتخار کی بحالی کی تحریک تھی، اس میں گیا. سینٹرل جیل پشاور میں گیا تو وہاں مجھے اندازہ ہوا کہ 10 سال اور 14 سال کے قیدی ہیں وہاں. تو خیر وہ تو اس لیے قید آئے تھے کہ انہوں نے جرم کیا تھا، لیکن میں سوچتا رہا کہ ان کی بچوں نے تو کوئی جرم نہیں کیا ہے، خصوصی طور پر ان کی بیوی نے تو کوئی جرم نہیں کیا ہے، تو ان کی وجہ سے ان کو کیوں سزا مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا خیبر پختونخوا میں سینئر منسٹر بننے کا. تو پھر ہم نے انہی احساسات کی بنیاد پر قانون بنایا کہ جیل میں جن لوگوں کو زیادہ عرصے کی سزائی ہوئی ہیں ان کی بیوی اور ان کے بچے ان کے ساتھ مل سکتے ہیں اور 2-2 3-3 دن رہ سکتے ہیں. اس کے لیے پھر ہم نے سینٹرل جیل پشاور میں چھوٹے چھوٹے کوارٹر بنائے تاکہ ایک قیدی کا اہلیہ آئے تو مرضی کے ساتھ ان کے ساتھ 2 دن رہے، 3 دن رہے، 4 دن رہے، 5 دن رہے. کے پی کے میں ہے خیبر پختونخوا میں بات کرتا ہوں جب میں سینئر منسٹر تھا. تو اس کے لیے ہم نے بجٹ رکھا، پھر وہ کوارٹرز بنائے، پھر اس کا پریکٹس بھی شروع ہو گیا. لیکن گزشتہ دنوں میں گیا، ہمارا ایک دوست جیل میں ہے تو ان سے میں ملنے گیا تو میں نے ان کوارٹر کا پوچھا کہ اس میں وہ سہولت موجود ہے یا نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ وہ اس میں کسی کوارٹر میں ڈی سی پی صاحب رہتا ہے، کسی میں والدار صاحب رہتا ہے. اس پر وہاں پولیس نے قبضہ کیا ہے. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ قید کو ہم چاہے تو ایک بہترین ٹریننگ سنٹر بنا سکتے ہیں. باقی میں جیل میں تھا تو ہمارا جو کمرہ تھا وہ بہت زیادہ خستہ حال تھا، واش روم بھی خراب تھا اور پردے کا بھی صحیح نظام نہیں تھا اور صفائی کا بھی نظام نہیں تھا. تو ان دنوں پیپل پارٹی کا ایک نوجوان وزیر جل خانہ جان تھے قبر عباس صاحب، تو وہ جیل تشریف لائے، میں ان سے ملا تو ہم نے ریکویسٹ کی کہ اس کمرے کو اگر آپ بنا لیں، کم از کم یہ واش روم اچھا ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، میں کل سے اس پہ کام شروع کروں گا. خیر ہمارا وہ دورانیہ تو پورا ہو گیا، ہم رہا ہو گئے. لیکن پھر ایک وقت آیا کہ قمر عباس صاحب جیل گئے. اچھا. تو جیل گئے، میں ویسے جیل گیا تھا تو ان سے بھی ملنے وہاں گیا. تو میں نے کہا کہ قمر بھائی کوئی مشکل کوئی مسئلہ درپیش ہو. انہوں نے کہا یار یہ کمرہ بہت خراب ہے اور واش روم بہت خراب ہے. میں نے انہیں کہا کہ اس کمرے کے بارے میں تو آپ سے میں نے عرض کیا تھا نا کہ اگر اس وقت آپ بنا چکے ہوتے تو اب آپ اس میں آرام کے ساتھ رہتے. لیکن بہرحال اس پہ ہم نے پھر فوکس کیا، باتھ روم ٹھیک کے، مسجد بنا لی، صفائی کو بہتر بنایا اور مینو کو بہتر بنایا. یعنی اب اگر آپ جیلوں میں جا کر وہاں مینو دیکھ لے تو وہاں کھانا بہت اچھا ملتا ہے، پورا ملتا ہے، سبزی، گوشت، چاول اور بہت طریقے کے ساتھ اب لوگوں کو ہر چیز ملتی ہے. بہرحال میں اڈیالہ جیل گیا تو ظاہر پولیس نے پکڑا تھا تو ہمارے ساتھ تو کوئی کپڑوں کا وغیرہ نہیں تھا. تو وہاں اڈیالہ جیل میں جاوید ہاشمی صاحب تھے. جاوید ہاشمی صاحب کو میں نے دیکھا تو میں بہت خوش ہوا. تو ایک تو پہلے مرحلے میں اس نے اپنے کپڑے مجھے دیے. اچھا. ہاں کہ یہ آپ پہنیں، اس لیے کہ میرے کپڑے پولیس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کے وجہ سے کچھ خراب ہو گئے تھے، جیب وغیرہ پھٹ گیا تھا. اور پھر وہاں رمضان کا مہینہ تھا تو وہ جو کمرہ تھا نا جی وہ تیار کیا تھا انہوں نے نواز شریف صاحب کے لیے پرویز مشرف کے دور میں. وہاں ایک شیشہ بھی لگایا تھا، تھوڑی سی صفائی بھی بہتر تھی، لیکن اس پر بہرحال جاوید ہاشمی صاحب نے قبضہ کیا تھا. ہم پڑوس میں رہتے تھے، مغرب افطاری میں ہم پھر مل کر افطاری کرتے تھے. تو بہرحال وہ اچھے دن تھے، گزر گئے. اب ایک قصہ فارینہ ہے ہمارے لیے. کبھی تشدد کا سامنا بھی کرنا پڑا جب پولیس نے پکڑا ہو، اللیگل تشدد اور کوئی ایسا تشدد جو آپ کو کئی مہینے تک جس کی کوئی تکلیف رہی ہو یا کوئی نشان رہے ہوں؟ نہیں، ویسے تشدد تو کبھی بھی پولیس نے نہیں کیا. یہ تھوڑا بہت گھسیٹنا یا گریبان سے پکڑ کر گاڑی کے اندر بیڑ بکریوں کی طرح رکھنا، یہ تو پولیس کی عادت ہے، ان کی تربیت ہے.
لیکن ویسی تشدد جس کے نتیجے میں انسان مفلوج ہو جائے یا بس ہمیشہ اس کو یاد رکھے، ایسا تشدد مجھ پر نہیں ہوا ہے۔ اچھا، آپ سینئر منسٹر بھی رہے، وزیر خزانہ بھی رہے، کتنی پراپرٹیز بنائیں، کتنا پیسہ بنایا، آپ کی کل جائیداد کیا ہے؟ آپ کے بھی کوئی لنڈن میں فلیٹس ہیں، کوئی دبئی میں ہیں، یا پاکستان میں ہوں، کراچی میں کوئی فلیٹ لیا ہو آپ نے، اسلام آباد میں کچھ رکھا ہوا ہو؟ یہ جن شہروں کے نام آپ نے لیے، یہاں سب جگہوں پر ہمارے بہترین جگہ ہے رہنے کی، اور لندن میں، سعودی عرب میں، دبئی میں، ملیشیا میں، افغانستان میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اگر افریقہ کے ممالک میں بھی جانا ہو جائے، ہر جگہ ہمارے ایسے دوست موجود ہیں جہاں ہمیں اپنے گھر سے زیادہ سہولتیں ملتی ہیں۔ تو کوئی کم عقل ہوگا جو اتنے دوستوں کے موجودگی میں اور ان کے گھروں کے موجودگی میں کوئی اپنا گھر بنانا چاہے۔ کیوں؟ کچھ بھی نہ ہو تو اس کا بل تو دینا پڑے گا نا۔ تو اس لیے الحمدللہ ہر جگہ ہمارے لوگ موجود ہیں۔ باقی دیکھیے، ہم جماعت اسلامی والے ہیں۔ جماعت اسلامی میں ایک چیز یہ ہے کہ دیانت داری ہے، اور قومی امانتوں کو شیر مادر کوئی نہیں سمجھتا ہے۔ ہمارا ایک منسٹر تھا، نام بھی لے لو، عنایت اللہ خان، وہ میرے ساتھ منسٹر تھا۔ ان کے بڑے بھائی نے مجھ سے گلہ کیا کہ اس بھائی کو میں نے پڑھایا، پھر پڑھانے کے بعد یہ نظامت کے لیے جماعت نے کھڑا کیا، تو پھر میں نے اس پر خرچ کیا۔ پھر جماعت نے ان کو ٹکٹ دیا ایم پی اے کے لیے، تو یہ ایم پی اے بن گئے، میں نے اس پر بھی خرچ کیا۔ اب یہ وزیر بن گیا تو اب بھی یہ کہتے ہیں کہ مجھے اسی طرح ماہانہ پیسے دیا کرو۔ تو کیا میں ساری عمر یہی کام کرتا رہوں گا؟ میں نے کہا آپ بڑے بھائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے تو یہ کام تو کرنا پڑے گا۔ تو منسٹر ہو کے بھی یعنی وہ بڑے بھائی کے تعاون کا محتاج رہتا تھا۔ ہمارے ساتھ ایک منسٹر تھے، حسین احمد کانجو، تو اس نے ایک دن بڑے مجلس میں کہا کہ میری بیوی تو ہر وقت آپ کو بددعائیں دیتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ میں سینئر منسٹر تھا، میں ان کا ٹیم لیڈر تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب میں اسکول میں پرنسپل تھا، پرائیویٹ اسکول میں، تو میری تنخواہ 45,000 تھی۔ اب آپ کے ساتھ نوکر ہو گیا ہوں ایک منسٹر کے طور پر، وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے منسٹر تھے۔ تو میں نے فائنانس منسٹر کی حیثیت سے سب کی تنخواہیں 18,000 مقرر کی تھی، اس لیے کہ میں نے کہا جو مزدور کی تنخواہ ہو وہ آپ لے لے۔ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا اب میری تنخواہ 18,000 روپیہ ہے۔ اب جب میں 18,000 بیوی کو بتاتا ہوں تو وہ آپ کو بددعائیں دیتی ہیں، اس لیے کہ اس پہ میں کیا کروں۔ تو ہم پر پریشر بھی تھا کہ تنخواہوں میں اضافہ کر لے، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، 2 3 4 5 سال ہے، گزارا کر لو، اور اگر آپ کو یہ چیز چاہیے کہ آپ قوم کی خدمت کریں تو گزارا کریں۔ آپ نے یعنی شمع کی طرح رہنا ہے۔ شمع خود جلتا ہے، ان کے آنسو بہتے ہیں تو دوسروں کو روشنی دیتا ہے، تو آپ بھی شمع بن جائے، ایک چراغ بن جائے۔ الحمدللہ۔ تو بہرحال جب میں سینئر منسٹر کے طور پر رہا، پھر فارغ ہو گیا، ہمارے بعد این پی کی حکومت قائم ہو گئی، تو انہوں نے اپنے تمام اداروں کو لے کر ہمارے ذاتی تو کیا ایک سرکاری اسکیم کی چان بین کی، لیکن الحمدللہ آج تک ان کو کوئی ایسی چیز نہیں ملی۔ جو ٹیم 4 سدہ سے وہاں آئی تھی، وہ ہمارے گھر کے قریب آئے، وہاں اس طرف گئے، پھر واپس آئے۔ اس کا خیال تھا کہ کوئی عالی شان کوٹھی ہوگی تو ہم اس میں گھس جائے، پھر لوگوں نے بتایا کہ سراج الحق کا گھر تو یہی ہے۔ تو سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری جو تربیت کی وہ یہ کہ خود کماؤ اور قوم کے اوپر خرچ کرو، دوسروں پر نچاور کرو۔ ہماری پوری جماعت کی یہی تربیت ہے۔ بے شک اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ کی تربیت بھی اچھی، آپ اچھا کام بھی کر رہے ہیں، لیکن آفر تو کبھی نہ کبھی آپ کو ہوئی ہوگی، کبھی کوئی کسی نے آپ کو آفر کیا منسٹر ہوتے ہوئے، یا کسی قریبی بندے نے، آپ بے شک نام نہ لیں، ایسا کوئی واقعہ پیش آیا، کسی نے کہا جی سراج صاحب یہ بہت بڑی دہاڑی لگ رہی ہے، اتنے پیسے آ رہے ہیں، یہ چھوٹا سا کام ہے، اللیگل بھی نہیں ہے، ایسی آفرز یا بڑی سے بڑی آفر کتنے کی؟ اسمگلر ہوتے ہیں نا، یہ کام بہت کرتے ہیں، یا ٹھیکیدار بھی یہ بہت کرتے ہیں۔ لوگوں کے شیشے میں اتارنا، لوگوں کی ضروریات معلوم کر کے ان کو پورا کرنا، اور رشتہ داروں کے ذریعے وزیروں کو پریشرائز کرنا، اوبلائج کرنا، تو ایسے مواقع تو ہمیں بہت ملے ہیں۔ اور گاڑی دینا،
پلاٹ دینا، اس طرح آپ کے لیے جو آپ کی ضرورت کی چیزیں ہوں وہ دینا. لیکن زمانے کا ایک سبق ہے جو ہم نے سیکھ لیا ہے کہ جس سے آپ لیں گے اس کی بات بھی آپ مانیں گے. جماعت اسلامی کے دستور میں بھی، اور میں اسلامی جمعیت طلبہ کا ناظم اعلیٰ رہا ہوں، تو اس میں بھی یہ چیز تھی کہ ہم اس آدمی سے پارٹی کے لیے پیسے بھی نہیں لیں گے جن کے بارے میں خیال ہو کہ اپنے چندے یا اپنے پیسے کی بنیاد پر تمہاری پالیسیوں پر وہ اثر انداز ہو سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جماعت اپنے پالیسیوں میں آزاد ہے، اسلامی جمعیت طلبہ اپنے پالیسیوں میں آزاد ہے. تو ہم نے بھی یہ کوشش کی کہ اب ایک بار ایک اسمگلر پکڑا گیا، اس کا بہت بڑا جو تھا سامان پکڑا گیا تھا، تو انہوں نے ہمیں بڑی اپر کی. تو میں نے اپنے جنگلات کی جو سیکرٹری تھے اس کو بلایا کہ ہم کتنا جرمانہ لگا سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم 1,60,00,000 تک جا سکتے ہیں. میں نے کہا سب کا سب اس کے اوپر لگا دو. اب انہوں نے سفارش کے طور پر میرے بزرگ والد صاحب کو بھی گھر سے اٹھا کر لایا تھا. مجھے اس پہ بہت زیادہ غصہ آیا کہ اتنا سنگ دل ہے کہ اس بزرگ آدمی کو اپنے گاڑی میں ڈال کر میرے پاس پہنچایا. بہرحال اپنے والد صاحب کی عزت اور احترام تو اپنی جگہ پر، لیکن میں نے ان کی بات نہیں مانی. اور پھر انہوں نے تھریٹ بھی کیا کہ اجرتی قاتل کتنا پیسہ لیتا ہے، تو اگر آپ نے بات نہیں مانی. میں نے کہا نہیں، موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے تو بات نہیں مانی، لیکن بڑے آسانی کے ساتھ عدالتوں نے اس کو ریلیف دیا، اور چند ہفتے بعد وہ مون چونگ کو تاؤ دے کر میرے سامنے آیا کہ آپ نے میری بات نہیں مانی، پیسے نہیں لیے، لیکن آج میں آزاد ہوں. اور اپنے ملک کی حالت کو دیکھ کے وہ آدمی پھر قومی اسمبلی کا رکن بھی بن گیا. اچھا، ظاہر ہے. تو یہی جب میں کہتا ہوں کہ ملک میں اس وقت سب سے طاقتور مافیا وہ لینڈ مافیا ہے، ڈرگ مافیا ہے، جنگلات کا مافیا ہے، پیٹرول مافیا ہے، اور سیاسی پارٹیاں ان کے لیے اعلی کار کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. تو یہ مافیا کبھی خود الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، کبھی ان کے ایجنٹ، ان کے کارندے حصہ لیتے، پھر وہ ان پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں. جب وہ کامیاب ہو جاتے ہیں ان کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں. تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی پر اللہ تعالیٰ کا یہ فضل اور احسان ہے کہ وہ اس طرح لوگوں کے نرغے میں نہیں آتی. اچھا، یہ سارے ماحول کے اندر اس کے علاوہ کرپشن وغیرہ اور یہ سب کچھ چھوڑ کے آپ نے ماشاءاللہ بڑا بہترین طریقے سے بتایا، کلیئر کیا. آپ کی ذاتی آمدن کیا ہے اور آپ کے اثاثے کل کتنے ہیں؟ اپنے گھر کتنے ہیں ذاتی اور گاڑیاں کتنی ہیں؟ اور آپ مہینے کا خرچہ کیسے چلاتے ہیں؟ آپ کی فیملی ہے، بچے ہیں، آپ کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ ایک تو جو والد صاحب کا تھوڑا بہت زمین ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، ہم 4 بھائی ہیں. ہمارا ایک مشترکہ گھر ہے جس میں ایک الحمدللہ 2 کمروں پر مشتمل ایک بیٹھک ہیں، اور باقی کمرے ہیں 5-6 جس میں ہم رہتے ہیں. مشترکہ گھر ہے. باقی ایک چھوٹا سا سکول ہے، ہم چند دوستوں نے مل کر بنایا ہے، تو اس سے ہم گزارا کرتے ہیں. باقی جب MPA میں بنا تھا، پھر سینیٹر بنا تھا، تو اس میں جو تنخواہ مجھے ملتی تھی اپنے انتہائی اہم ضروریات کے علاوہ باقی اپنی جماعت پہ خرچ کرتا تھا. اس لیے کہ میں ممبر بھی بنا ہوں یا سینیٹر بھی بنا ہوں تو وہ تو جماعت کی وجہ سے بنا ہے. تو ہمارے تمام سینیٹر، ہمارے تمام MPAs MNAs وغیرہ جو اپنا پیسہ ہے وہ پھر جماعت کے بیت المال میں جمع کرتے. ٹھیک ہے جی ہاں. تو اب تک اسی ہی پر ہم گزارا کرتے تھے، اور الحمدللہ کفایت شاری کے ساتھ اپنی زندگی سادگی کے ساتھ گزارتے ہیں. تو آپ چاہیں تو اپنے اخراجات کو لاکھوں اور کروڑوں میں بھی لے جا سکتے، اور چاہیں تو آپ اپنے اخراجات کو 30-40 ہزار 50 ہزار میں بھی لا سکتے ہیں. اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ جب آپ منسٹر تھے
تو آپ جب کسی دورے پہ جاتے تھے تو آ کے بڑے کم خرچ کے بل جمع کرواتے تھے. ایک سنی بات ہے, میں آپ سے اس کی حقیقت جاننا چاہ رہا ہوں. تو باقی منسٹرز یا باقی ایم این ایز ایم پی ایز اعتراض کرتے تھے کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں, ہم تو ایک دورے پہ جاتے ہیں ہمارا 1.5 لاکھ بنتا ہے, آپ 3,000-3,200 کا بل جمع کروا دیتے ہیں آ کے. تو ایسا کچھ ہوتا تھا؟ دیکھیے, ایک تو ہم نے قانون بنایا نا, میں اس سے بھی بڑی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے سرکاری آفیسرز ہوتے تھے وہ جا کر اسلام آباد آتے تھے, واپس آ کر وہ بل پیش کرتے تھے بڑے بڑے, اور ظاہر ہے وہ اس کے مطابق رات تو نہیں گزارتے ہیں, یعنی رات کسی دوست کے ساتھ گزارتے ہیں یا کسی چھوٹے ہوٹل میں, لیکن بل بڑے ہوٹل سے ہمیشہ لاتے تھے. تو جھوٹ کا ایک کلچر اس کی وجہ سے عام ہوا تھا. اس کی بجائے ہم نے ایک نظام بنایا کہ آپ کے ایک رات کی یہ 2,000 روپے بنتے ہیں, یہ 5,000 روپے بنتے ہیں, آپ جہاں بھی رات گزارے, فٹ پاتھ پہ رات گزارے, یہ آپ کا حق ہے, یہ آپ لے لیں, تاکہ آپ جھوٹ کا مرتکب نہ ہو. رہی ہماری بات, تو ہم چونکہ جماعت اسلامی کے ذمہ دار لوگ تھے اور ہمیں ایک سرکاری وہ بھی ملا تھا, تو ہماری کوشش یہی ہوتی تھی کہ ہم اپنے اخراجات کم از کم کر لیں. ہم برلن گئے تو وہاں ایک مسجد میں رہے, 3 دن ہم نے گزارے تھے. اعلان یہ ہے کہ حالانکہ انہوں نے ہمارے لیے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں جگہ مختص کی تھی, لیکن چونکہ اس کا بل ہم نے خود دینا تھا تو اس لیے مناسب نہیں تھا کہ غریب صوبے کا وزیر خزانہ اتنے بڑے ہوٹل میں رہے. تو میں اکیلا بھی نہیں تھا, میرے ساتھ فائنانس سیکرٹری تھا, خیبر بینک کا ایم ڈی میرے ساتھ تھا, باقی بھی 2-3 دوست تھے, ہم سب وہاں مسجد ہی میں رہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارا کچھ خرچہ نہیں آیا. اس طرح ہم لاہور آتے جاتے تھے تو بس پر آتے جاتے تھے, یہاں آ کر منصورہ میں ٹھہرتے تھے, قاضی صاحب کے مہمان بنتے تھے, تو ہمارا کوئی بل ہی نہیں بنتا تھا. جبکہ یہ سہولت شاید باقی لوگوں کو میسر نہیں تھا, اس لیے وہ بڑے بڑے بل پیش کرتے تھے. ہمارا یہاں ایک اپنا مرکز سہولت تھا. تو سب کو میسر ہوتی ہے, جس طرح آپ نے بتایا, ہمیں بھی پتہ ہے, ہر بندے کو پتہ ہے, کسی کا کوئی نہ کوئی تو جاننے والا ہوتا ہے. اچھا, ہماری کافی لمبی ڈسکشن ہو گئی ہے, بالکل اینڈ پہ آتے ہیں, تھوڑے سے پولیٹکس پہ آ جاتے ہیں. جماعت اسلامی باقی جماعتوں کے ساتھ اگر ہم تقابل کریں تو باقی جو بھی جماعت ہے اس کے اندر موروثی سیاست ہی چل رہی ہے. جماعت اسلامی میں کیا سیٹ اپ ایسا ہے یا تربیت ایسی ہے؟ حالانکہ اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو اگر ہم دلیل لینا چاہیں تو بہانہ ہمیں مل جاتا ہے کوئی نہ کوئی. خلفائے راشدین کے بعد بنو امیہ وغیرہ میں کہیں نہ کہیں ہمیں مثال مل جاتی ہے 2-4 نسلوں تک موروثی سیاست کی. یہاں پہ کیوں نہیں ہوتی؟ سسٹم ایسا ہے یا تربیت ایسی ہے؟ شروع اس سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت اسلامی بنائی, پھر ایک دستور بنا, اور اس میں یہ طے ہوا تھا کہ یہاں شخصیت پرستی نہیں ہوگی. آپ دستور کو پڑھے, اس میں لکھا ہے کہ ہم مخلوق خدا کو اللہ کی طرف بلائیں گے, میری جماعت کی طرف نہیں. ہم مخلوق خدا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ لیں گے, اپنے امیر کے ساتھ نہیں. تو میں خود کسی امیر کی طرف نہیں آیا ہوں, نہ میں اپنی طرف لوگوں کو بلا رہا ہوں. ہم سب اللہ کی طرف, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف, اطاعت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. تو یہ ایک نظریاتی جماعت ہے, یہ مسلک کی بنیاد پر یا لسانی بنیاد پر یا کسی خاندان کے لیے نہیں بنی ہے, یہ ایک نظریے اور ایک انقلاب کے لیے بنی ہے. اور نہ صرف جماعت اسلامی بلکہ دنیا بھر میں جتنے بھی انقلابی تحریکیں ہیں وہ سب خاندان یا فرد کی گرد نہیں گھومتی ہے, وہ انقلاب اور نظریے کے گرد گھومتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی میں خاندانی نظام نہیں ہے, یہاں میرٹ کی بنیاد پر دستور کے مطابق پورا نظام چلتا ہے. اور اس بات پہ کتنی حقیقت ہے؟ کیونکہ میں تو کبھی ایسی محفل میں بیٹھا نہیں, دیکھا نہیں, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جب جماعت کی شورا کا اجلاس ہوتا ہے تو لوگ آپ کے سامنے بیٹھ کے بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں آپ کو, جبکہ یہ تو ہمیں پورا یقین ہے کہ کسی اور جماعت میں تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی جماعت کے سینئر یا جو جماعت کے امیر ہیں یا جماعت کے جو بھی پریزیڈنٹ ہیں ان کے سامنے بات کر سکے. تو کیا ایسا ماحول ہوتا ہے کبھی؟ کوئی سختی سے بھی پیش آتے ہیں؟ دیکھیے, ہمارے جماعت کے کلچر ہے کہ ہمیشہ شوراؤں میں, فورم میں جو امیر ہوتا ہے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہے. اسلامی جمعیت علماء میں بھی جمعیت کا ناظم اعلیٰ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہے, اور اس میں لوگ یعنی بغض حسد کی وجہ سے بات نہیں کرتے, اصلاح کی بنیاد پر بات کرتے ہیں. تو جماعت اسلامی میں یہ احتساب کا نظام تو ہے,
ہم چاہتے ہیں پوری سوسائٹی میں احتساب کا نظام ہو. لانگ مارچ اور دھرنوں کی سیاست نارملی جڑی ہوئی ہے جماعت اسلامی کے ساتھ، یا شاید ہماری غلط فہمی، آپ اس کو کلیئر کر دیں. لوگ کہتے ہیں جی یہ جو دھرنوں کا کلچر ہے یہ جماعت اسلامی نے دیا ہے، تو جب دھرنا یا لانگ مارچ ہوتا ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ حادثات پیش آتے ہیں، ایمبولینس رک جاتی ہے، تو آج ابھی ملک میں پھر لانگ مارچ چل رہا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. کیا یہ الزام درست ہے کہ دھرنوں اور لانگ مارچ کی سیاست جماعت اسلامی نے دی ہے اس ملک کو؟ دیکھیے 1996 میں پہلا دھرنا تو دیا تھا قاضی حسین احمد صاحب نے کرپشن کے خلاف. اس وقت بے نظیر کی حکومت تھی. تو یہ ایک جمہوری لوگوں کا حق ہے کہ آپ اپنے جلسے کا نام، احتجاج کا نام دھرنا رکھے، ریلی رکھے، لانگ مارچ رکھے، شارٹ مارچ رکھے، لیکن لوگوں کو جمع کر کے اپنی بات ان تک پہنچانا یہ ہمارا آئین ہر پاکستانی کو حق دیتا ہے. ابھی جو لانگ مارچ ہو رہا ہے اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کے خیال میں ٹھیک ہو رہا ہے لانگ مارچ؟ ہونا چاہیے اس وقت؟ ملک کیا اس چیز کو متحمل ہو سکتا ہے اس چیز کا؟ ملک کے حالات ایسے ہیں اور لانگ مارچ ہو رہا ہے. مسئلہ لانگ مارچ کے جائز اور ناجائز کا نہیں ہے، مسئلہ ہے ان کے مقاصد کا، کہ ان کا مقصد کیا ہے. اگر ان کا مقصد حکومت ہے تو حکومت تو ہے پی ٹی آئی کا خیبر پختونخوا میں، کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، پنجاب میں ان کی حکومت ہے، اور 9 سالوں سے خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، 14 سالوں سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں، مسلم لیگ کی حکومت ہے مرکز میں. تو اگر ان لوگوں کے ساتھ کوئی دینے کی کوئی چیز ہوتی وہ بتاتے لوگوں کو. یہ تو یعنی ذاتی مفادات کی ایک لڑائی ہے، ورنہ کیا فرق ہے لاہور کے نظام میں اور حیدرآباد اور کراچی کی پیپلز پارٹی کے نظام میں اور پشاور کے نظام میں؟ ایک ہی طرح کے نظام ہے. کرپشن، میرٹ کی وائلیشن، بدامنی، بے روزگاری، طبقاتی نظام تعلیم، جھوٹ کا کلچر، گالی گلوچ کا کلچر، یہی کلچر ہے آج کل اس سیاست کا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی دونوں کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں، بما پیپلز پارٹی. پی ٹی آئی، پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کا اختلاف پالیسی پر نہیں ہے کہ سودی نظام ختم کرنا ہے، کشمیر کو آزاد کرنا ہے، ڈاکٹر عافیہ کو واپس لانا ہے، طبقاتی نظام تعلیم کو ختم کرنا ہے، ٹرانسجنڈر ایکٹ کو تبدیل کرنا ہے، یا ملک میں عدل اور انصاف کا کوئی قرآن اور سنت کا نظام نافذ کرنا ہے. نہیں، ان تمام چیزوں پر اس کا اتفاق ہے کہ معاشی پالیسیاں پی ڈی ایم ہو، پی ٹی آئی ہو یا پیپلز پارٹی ہو وہی چلے گی جو آئی ایم ایف کا اور ورلڈ بینک کے ہیں. مخلوط نظام تعلیم چلے گا جس کا حکم ان کو ڈی ایف آئی ڈی اور جی ٹی زیڈ نے دیا ہے. سودی نظام چلے گا جو یہودیوں کا نظام ہے. وی آئی پی کلچر چلے گا جو آقا اور غلاموں کا نظام ہے. اور پاکستان میں جس کے ساتھ پیسہ ہے ان کی سیاست چلے گی جس طرح یہ مافیاز کی سیاست ہے. تو کوئی جاہل ہوگا، سیاسی جاہل، جو پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں فرق کرتا ہے. یہ تینوں ایک ہی چیز ہے. اتنا فرق ہے کہ اسد عمر ایک طرف ہے پی ٹی آئی میں، بڑا بھائی زبیر عمر مسلم لیگ میں، یوسف رضا گیلانی اور شاہ محمود قریشی میں کیا فرق ہے؟ اتنا فرق ہے کہ ان کے گھروں کے درمیان چند کلومیٹر کا فاصلہ ہے. نسل در نسل ملتان کے عوام پر یہ مسلط ہے. اب ان تمام لوگوں نے بڑے طریقے سلیقے کے ساتھ اپنے شہزادوں کو سیاست میں لایا. شہباز شریف نے اپنے بیٹے کو، شاہ محمود قریشی نے اپنے بیٹے کو، یوسف رضا گیلانی نے اپنے بیٹے کو، پرویز الہی نے اپنے بیٹے کو، پرویز خٹک نے اپنے بیٹے کو، حضرت مولانا محترم نے اپنے بیٹے کو. تو یہ شہزادوں کی سیاست ہے، یہ عوام کی سیاست نہیں ہے. یہ لانگ مارچ کرے، یہ شارٹ مارچ کرے، پی ڈی ایم کرے، پی ٹی آئی کرے، پیپلز پارٹی کرے، نظام وہی ظلم کا، استعمار کا، سامراج کا، طبقات کا، جھوٹ کا. تو پانی میں جتنا بھی آپ مدھانی چلائیں، سارا دن چلائیں مدھانی،
آپ کو مکن نہیں ملے گا. ان کی سیاست سے غریب کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کی لڑائی جہالت کے خلاف نہیں ہے, ان کی لڑائی غربت کے خلاف نہیں ہے, ان کے خلاف لڑائی کرپشن کے خلاف نہیں ہے, ان کی لڑائی ہندوستان کے قبضے, کشمیر پر قبضے کے خلاف نہیں ہے. ان کی لڑائی ہے اپنی ذاتی مفادات کے لیے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ نے آج کل دودھ کا بوتل پی ڈی ایم کے منہ میں رکھا ہے, یہ پی ٹی آئی کے منہ میں ہونا چاہیے. اور المیہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی یہی سیاسی مردہ لاشوں کو کندھوں پر اٹھایا ہے. کبھی ایک لاش کو اٹھاتے ہیں, کبھی دوسرے لاش کو اٹھاتے ہیں. تو جب وہ لاش کو زمین پر رکھتے ہیں تو وہ چیختے ہیں, چلاتے ہیں, روتے ہیں کہ ہمیں کیوں رکھا گیا, ہمیں دوبارہ سوار کر لے, کندھوں پہ رکھ لے. اس لیے یہ غریب دشمن ہے, عوام دشمن ہے, مزدور دشمن ہے, یہ کاشتکار دشمن ہے, یہ جوانوں کے دشمن ہے. آج پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کو چاہیے کہ عوام کے سامنے کارکردگی رکھے. شہباز شریف اور عمران کارکردگی پیش کرے. یہ ان کے لمبی لمبی گالی گلوچ پر مبنی تقاریر یہ تو لوگ سنتے رہتے ہیں. کارکردگی کیا ہے؟ وعدہ کیا تھا کارخانوں کا تو لنگر خانہ بنایا, وعدہ کیا تھا گھروں کا تو مسافر خانے بنائے. دیکھیے ایک اللہ کا نظام ہے کہ مشین میں ہوں یا نیچرل طریقے سے ہوں, ایک انڈے سے 21 دن بعد چوزا نکلتا ہے. لیکن ان کے انڈوں سے 4 سالوں میں بھی چوزا نہیں نکلا, 10 سالوں میں بھی چوزا نہیں نکلا, 14 سالوں میں بھی چوزا نہیں نکلا. یہ بانج ہے, بانج. اس لیے جتنا دیر سیاست چلے گی ان کی, اتنا دیر عام آدمی ترقی نہیں کرے گا. چالاک, عیار, میٹھے اور زہریلے یہ لوگ ہیں. اس کے خلاف نوجوانوں کو اٹھنا چاہیے, بغاوت کرنا چاہیے, جدوجہد کرنا چاہیے, اور ووٹ کے ذریعے پولنگ سٹیشن کو مورچہ سمجھ کر ان کے خلاف انقلاب برپا کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, آپ نے مینار پاکستان پہ جو کنونشن کیا بہت ہی زبردست تھا. یہ کس طرح سے آپ نے لوگوں کو موبلائز کیا؟ حالانکہ سیم ٹائم پہ پی ٹی آئی کا لانگ مارچ بھی چل رہا ہے, ملکی حالات بھی ایسے ہیں, لیکن یہ بہت شاندار, اور یہ میرے خیال ہے فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا ہے جماعت اسلامی میں کہ آپ نے پچھلے دنوں یوٹیوبرز کا میٹ اپ رکھا, ٹک ٹاکرز کا میٹ اپ رکھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ صرف دیر سے آئے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہم ٹھیک ٹائم پہ آئے ہیں اور ہمیں آنا چاہیے تھا اس طرف؟ اور کیا یہ ریزن ہے ٹک ٹاک اور یوٹیوب کے لوگوں کے ساتھ ملنے کی کہ جس کی وجہ سے نوجوان نسل موبلائز ہو رہی ہے؟ دیکھیے, میرا فرض ہے کہ میں ہر پاکستانی تک اپنی بات پہنچاؤں, اور جو ٹک ٹاک میں حصہ لینے والے ورکرز ہے یا یوٹیوبر اور اس طرح بہت سارے اور لوگ, یہ بھی پاکستانی ہیں. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ ان لوگوں تک ہم نے اپنا انقلابی پیغام نہیں پہنچایا ہے. وہ پاکستان کو کلین دیکھنا چاہتے ہیں, گرین دیکھنا چاہتے ہیں, خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں, کرپشن فری دیکھنا چاہتے ہیں. تو ٹھیک ہے, ایک بار انسان دھوکہ کھا جاتا ہے, ان سب نے دھوکہ کھایا ہے, لیکن اب وہ سوچ رہے ہیں کہ کلین اور گرین اور کرپشن فری پاکستان کون دے سکتا ہے. اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف اور صرف جماعت اسلامی دے سکتی ہے. مینار پاکستان پر ہم نے بزرگوں کو نہیں بلایا, بڑے لوگوں کی عمروں کے لوگوں کو نہیں بلایا, اپنی پوری جماعت کو نہیں بلایا. مینار پاکستان پر ہم نے صرف یوتھ کو بلایا, اور یوتھ لیڈرز کو. اور یوتھ لیڈرز اتنی بڑے تعداد میں آ گئے کہ شاید مینار پاکستان کے اس گراؤنڈ میں یہ 75 سالوں میں سب سے بڑا اجتماع ہو گیا یوتھ کا. ٹھیک ہے, لوگوں نے جلسے کیے ہیں, لیکن یوتھ کا یہ گیدرنگ, یہ اکٹھ پہلی بار میں نے خود دیکھا, اور مینار پاکستان نے بھی دیکھا. اور اس یوتھ کو ہم نے اس لیے جمع کیا کہ ان کو ہم پیغام دے دیں کہ آپ 64% ہے, ہر روز 17,000 بچے جوان ہو کر 18 سال کے ہو رہے ہیں. یہ نوجوان ٹمبم سے بھی بڑی طاقت ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ طاقت ظلم, جبر, اندھیر نگری, کرپشن کے خلاف استعمال کریں,
اور نوجوانوں کی طاقت سے ہم اس ملک کو ایک ویلفیئر اسلامی ریاست بنا لے، جو کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی ضرورت ہے، ان کی تمنا ہے۔ سیاسی اختلاف سے ہٹ کے مریم نواز اور بلاول بھٹو، ان دونوں میں سے آپ کو کون بہتر لگتا ہے؟ ہم انٹلیکچوئل لیول کی بات کر لیں یا بات کر لیں سیاسی فہم کی، سیاسی اختلاف کو بالکل چھوڑ کے ان دونوں میں سے اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کو بہتر کون سا لگتا ہے؟ دیکھیے، میرا دونوں کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں رہا ہے، اور اس لیے دونوں شہزادے ہیں، ایک شہزادی ہے ایک شہزادہ ہے۔ تو یہ مغل دور میں اگر آپ اس طرح کوئی سوال کرتے تو ٹھیک تھا کہ وہ شہزادی اچھی ہے یا یہ شہزادہ اچھا ہے۔ آج کل جمہوری پاکستان میں اس طرح سوال کرنا بھی ایک غلام ذہنیت کی علامت ہے۔ آپ کسی غریب پاکستانی کے بارے میں مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے، جنہوں نے دن بھر بھیک مانگ کر اپنی ساری کمائی شام کے وقت سیلاب زدگان کے لیے فنڈ میں ڈالا ہے؟ میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں۔ بالکل زبردست، ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ شہزادی ہے اور شہزادہ ہے۔ بس آخری کوشچن یہی الخدمت کے بارے میں اور جماعت اسلامی کے بارے میں۔ الخدمت کو بہرحال یہ بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے، میں نام نہیں لوں گا، پاکستان کے ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے صحافی ہیں پاکستان کے، انہوں نے، میرے وہ بڑے قریبی دوست ہیں، انہوں نے پاکستان کے ایک اور بڑے نام کو، جو بھی ایک مذہبی تنظیم ہی ہے، تقریباً 2 سے 2.5 کروڑ روپے دیے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے، کہ علاقہ میں بتا دیتا ہوں کہ راجن پور میں ڈیلی کی 150 دیگیں پکیں گی۔ تو ہمارے قریبی دوست ہیں راجن پور کے، ان صحافی صاحب نے ان دوست کو کہا کہ آپ ذرا چیک تو کریں۔ وہ چیک کرنے پہنچے، 2-3 دن چیک کیے تو 2-3 دیگیں پکتی تھی۔ انہوں نے پھر اس جماعت کے سربراہ کو فون کر کے بڑا شکوہ کیا، اور اب وہ سارا فنڈ جو ہے وہ الخدمت کے ساتھ ہی کام کر رہے ہیں۔ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ الخدمت کا آگے فیوچر میں کیا پلان ہے، اور جماعت کا آگے کیا پلان ہے اگلے الیکشن کے حوالے سے؟ دیکھیے، اس وقت 3 کروڑ لوگ متاثر ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں نا، وزیر اعظم بھی اس کے بارے میں فکر مند نہیں ہے، اور یہ جو لانگ مارچ کر رہے ہیں یہ بھی ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ 3 کروڑ، آپ کے لاکھوں مکانات بہ گئے ہیں، آپ کے لاکھوں عوام، مائیں بہنیں اور بیٹیاں سڑکوں پر ہیں، پٹھے پرانے چادر اوپر ڈال کر شدید گرمی میں رات ادھر گزارنے پر مجبور ہے، لیکن ان سنگ دل حکمرانوں کو اور سنگ دل سیاستدانوں کو اس کا کوئی فکر نہیں ہے۔ تو الخدمت فاؤنڈیشن کیا ہے؟ جماعت اسلامی نہیں ہے، یہ عوام ہے، اور عوام نے اعتماد کیا، عوام نے فنڈ دیا، اور عام آدمی نے الخدمت فاؤنڈیشن کا جیکٹ پہن کر اپنے ملک کو، اپنے قوم اور لوگوں کو بچانے کے لیے ریسکیو کیا۔ ہمارے تقریباً 50,000 ورکر نے اس مہم میں حصہ لیا، اور الحمدللہ ملک کے اندر اور باہر لوگوں نے بڑا اعتماد کیا، ہم عوام کا شکر گزار ہے۔ لیکن یہ کام اب بھی جاری ہے، وہ ریسکیو کا وقت گزر گیا، ریلیف کا کام اب بھی جاری ہے، لیکن اصل کام تو ان کو دوبارہ بحال کرنا ہے، کہ اپنے گھروں میں، اپنی بستیوں میں دوبارہ بحال ہو جائے، اس کے لیے کام جاری ہے۔ جہاں تک آئندہ پلان کا تعلق ہے، تو آئندہ پلان ہمارا یہی ہے کہ نوجوانوں کو ساتھ لے کر اس ملک میں ایک ویلفیئر اور اسلامی انقلاب کے خاطر کام کرنا ہے۔ اور ظاہر ہے یہاں ٹینکوں کی لڑائی یا توپوں کی لڑائی نہیں ہے، یہاں جنگ ہے ووٹ کا اور لوگوں کے سپورٹ لینے کا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ الیکشن کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ آئندہ الیکشن میں ہم نوجوانوں کو ٹکٹ بھی زیادہ بڑی تعداد میں دے رہے ہیں، اور باصلاحیت نوجوانوں کے لیے جماعت اسلامی کا پلیٹ فارم حاضر ہے۔ انشاءاللہ جی، آپ کے وقت کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا، اگرچہ ٹائم ہمارا بہت کم طے تھا، لیکن کافی تفصیلی بات ہوگی۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اس میں ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی ہم نے کافی گپ شپ کی ہے، اور سیاست کے حوالے سے بھی گپ شپ کی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے اسی حوالے سے گپ شپ رہے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔